بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عمران ہے اور میں UK کے ٹاؤن بولٹن سے بات کر رہا ہوں. پاکستان میں سیاسی سیزن شروع ہو گیا. وہی پرانے چہرے نئے نعروں کے ساتھ. اب ووٹر قائل بھی کیے جائیں گے ان نئے نعروں پہ، ووٹر خریدے بھی جائیں گے. ان کی مجبوریاں ان کو یاد دلا کے، ان کے سامنے رکھ کے ان کو ایموشنل بلیک میل بھی کیا جائے گا. بدلے گا کیا؟ آپ کا عدالتی نظام دادا کیس کرے اور پوتا اس کا فیصلہ سنے. 30 سال یہ اسٹیبلش کرنے میں لگ جاتے کہ دو پارٹیوں میں سے حق پہ کون ہے. آپ کا پولیس کا نظام FIR کٹوانے کے بھی پیسے اور FIR کی کاپی حاصل کرنے کے بھی پیسے کہ کسی نے آپ کے خلاف کمپلین کیا کی ہے. صحت کا نظام آلودہ پانی. سرکاری ہسپتال صرف لڑائی جھگڑوں کا نتیجہ لینے کے لیے تاکہ پولیس کی کارروائی ہو جائے. اس کے علاوہ کتنے % لوگ سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور کیا کیا فیسلٹیز ان میں پرووائڈ کی جاتی ہیں، آپ لوگ اس سے یقیناً مجھ سے زیادہ باخبر ہوں گے. تعلیمی نظام دیکھ لیں تو انفارچونیٹلی جس بندے کو کوئی جاب نہیں ملتی، پوری کوشش کے باوجود جس کو کوئی جاب نہیں ملتی، گلی کی نکڑ میں کھلا ہوا ایک پرائیویٹ سکول 4000 میں اس کو رکھ کے مستقبل کے معماروں کا فیوچر اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. پارلیمانی نظام. پارلیمنٹیرینز کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی. کچھ چہرے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ٹاک شوز میں، کچھ لوگ چھوڑ کے ان کی اکثریت کو لیجسلیشن کے سپیلنگ بھی نہیں آتے. اور پارلیمانی جمہوریت چل رہی ہے. باقی دنیا میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر آپ کو تھوڑا ٹائم ملے تو گوگل پہ سرچ کیجئے گا پاسپورٹ رینکنگ یا گلوبل پاسپورٹ انڈیکس. تو جو لوگ باہر ہیں جن کو اتفاق ہوتا ہے ٹریول کرنے کا، ان کے لیے تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ تو ان کی ایک پریکٹس ہے. آپ کو ضرور شوق لگے گا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی جو پاور ہے پوری دنیا میں، اس کو نیچے سے دیکھنا شروع کریں نا تو وہ تیسرے نمبر پہ ہے. یعنی کہ ہم سے نیچے صرف عراق اور افغانستان ہے، باقی پوری دنیا کے پاسپورٹ کی پاور ہم سے زیادہ ہے. اور اسی لحاظ سے ہمیں ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے دوسرے ممالک میں. یہ نظام بدلنا کس نے تھا؟ آبویسلی جن لوگوں کو آپ منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، کام تو نہیں کہی تھا کہ پالیسیز بناتے. آپ کے بعد چائنا میں ریولیوشن ہوا، آپ کے بعد ملائیشیا اٹھا، آپ کے بعد بنگلہ دیش اٹھا، اور دنیا کے ممالک کہاں سے کہاں چلے گئے اور آپ کہاں پہ ہیں. اب ایک کام کرنا، صرف کرنا کچھ نہیں ہے، کہ اس دفعہ جو بھی بندہ آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے تو اس سے یہ سوال ضرور کرنا کہ جو امیدوار ہے ہمارے حلقے کا، MNA کا یا MPA کا، اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے. کہ جو بندہ 5 یا 6 لاکھ کے حلقے کو ریپرزینٹ کرے گا جا کے پارلیمنٹ میں، اس حلقے میں یقیناً انجینئرز بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، PhDs بھی ہوں گے، بزنس مین بھی ہوں گے، بے شمار لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. تو جس بندے نے ان کو جا کے ریپرزینٹ کرنا ہے اور ان کے لیے پالیسیز بنانی ہے، اس کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ اگر آپ یہ سوال اسے کر نہیں سکتے تو ایک دفعہ سوچئے گا ضرور کہ جس بندے کو آپ اپنا نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں اس کی قابلیت ہے کیا، وہ آپ کے لیے قانون سازی کرے گا کیا. MNA MPA کا کام سڑکیں نالیاں بنوانا نہیں ہوتا، یہ بلدیات کا کام ہے. اور جتنے بھی یہ انفارچونیٹلی گھگو کوڑے آپ بھیج دیتے ہیں وہاں پہ، یہ جا کے کچھ نہیں کرتے وہاں پہ. کسی بھی پارٹی سے ہوں، اکثریت کی، میں یہ نہیں کہتا کسی ایک کو، ویژن لیڈر کا اگر ہوتا ہے تو پھر بھائی صدارتی نظام کر دو، لیڈر کو اپنی جو ٹیم ہے وہ خود چننے دو. اگر پارلیمانی ڈیموکریسی ہے تو وہ لوگ دیکھو جن کو آگے بھیج رہے ہو وہ ہیں کیا، ان کی قابلیت کیا ہے. تو سوال
نہیں کر سکتے تو سوچنے کا ٹائم ضرور ہے. تھینک یو سو مچ.